شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسہ کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار بھی باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہو۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو کرنے سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کے ماننے والے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ بڑے راہب نے کہا کہ بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الدیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سامنے آ گیا، میری زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ پر تمہارا نام رہتا ہے۔ الزاریات ذرون کیا ہے، الحاملات وقرن کیا ہے، الجاریات یسرن کیا ہے، المقسمات امرن کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ ماں کی شکم سے پیدا ہوئے ہوں، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو،
وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سا جانور سب جانوروں سے افضل ہے، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، طائمہ کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور طواف کیا لیکن اس میں جان نہ ہو نہ ہی اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو، نکیر کیا ہے اور کتمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد و لبد کیا ہے، تم و رم کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈگارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ وہ انسان ہو نہ وہ جن نہ فرشتے ہوں، یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، وہ پادری بولا کہ کوئی اور سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا جواب صحیح طرح سے دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کہ ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ واحد و قہار ہے، وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو تو وہ رات اور دن ہے، وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو تو وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں، وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو تو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو تو وہ 7 آسمان ہیں، وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو تو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو تو وہ متمتا پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو تو وہ مہینوں کے نام ہیں، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرا کان ایسی جگہ ہے جہاں میرا نام رہتا ہے، اور الزاریات ذرون 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور الحاملات وکرن بادل ہیں، اور الجاریات یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نکلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی جب ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پسینہ ایک شیشی میں بند کر کے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں
اور نہ ماں کی شکم سے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں۔ اور وہ پہلا خون جو ناحق زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون تھا جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ اور سب پہاڑوں میں افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں میں افضل گھوڑا ہے۔ سب مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا ہے، سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ طامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں اور 3 سایہ میں، تو جان لو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر کی آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں۔ ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھ، ناک، منہ اور کان ہیں کہ مغز سر ان کا سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے، کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، کتمیر، فتیل، سبد و لبد، تم و رم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو ایک باریک جھلی ہوتی ہے اس کو کتمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکریوں کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوقات کو تم و رم کہا جاتا ہے۔ گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح بیل، گھوڑا، اونٹ، بلبل، مور، مینڈک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ناقوس جب بچتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ اور تم نے تو وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں، نہ فرشتے، نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں رات چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال جو رہ گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے سب سوالوں کا ہمیں جواب مل چکا ہے۔ جب سب سوالوں کے صحیح جواب آپ نے دیے تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے ہیں لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، لیکن اگر میں جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔
غیب سے ندا آئی، اے با یزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ 500 زنار تڑوا سکیں۔